کاروبار کے حوالے سے، جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ محلہ پالتے ہیں، اور جابس کے حوالے سے تو آپ کی وہ جو آمدنی تھی انکم وہ اسی وقت زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی. کہ صرف جاب ہی فیوچر نہیں ہے. جاب میں ایک اسٹیگننٹ گروتھ ہے. 0% انویسٹمنٹ سے اپنا کاروبار اسٹارٹ کیا. 4 کے 4 پہ لاکھوں کا ٹریفک آتا تھا. وہ کس طریقے سے کیا اور کس لیول پہ اسٹارٹ کیا؟ کاروبار میں جو ہماری پرائزنگ ہے، کم کھاؤ روز کھاؤ والی پالیسی ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے. لیکن میں ویزا میں کوالیفائی نہیں کر پایا. کاروباری لوگ ہیں اور یہ ملک ہمیں کھلاتا ہے. جاب کر رہا ہے وہ امیروں کی لسٹ میں نہیں دکھے گا. سارا کھیل جو ہے وہ نیت کا ہے. جس چیز کے لیے ہمارے پاس 100 ملازم ہیں وہ کام میں قمر مسلم اکیلے کرتے تھے. السلام علیکم. محمد دانش رضا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت ہی ضروری بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہے. یوتھ کیونکہ ہماری جو ہے آج کل بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے کاروبار کے حوالے سے اور جابس کے حوالے سے. زیادہ تر لڑکوں کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ ہمیں مل جائے، ہم جاب کریں اور اپنے آپ کو سیٹل کریں، جبکہ انہیں نہیں معلوم کہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں SMEs، یعنی کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز. تو ہم اس کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ہم نے بارہا دیکھا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی بہت زیادہ انیشیٹو لیا ہے اس چیز کو لے کر کے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ویل اسکلڈ ہو اور پاکستان سے باہر بھی وہ سرو کر سکیں اور پاکستان کے اندر بھی وہ اکانومی کو سپورٹ کر سکیں. اسی حوالے سے ہمیں آج پوڈ کاسٹ میں جوائن کیا ہے محمد مصطفیٰ احمد زئی صاحب نے، جو کہ انٹرپرینور ہیں اور ان کی جرنی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ سولوشنز کیا ہیں، کس طریقے سے جو ہماری یوتھ ہے وہ اس جانب بآسانی آ سکتی ہے. میں ویلکم کرتا ہوں مصطفیٰ صاحب. شکریہ دانش صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو کہ آپ نے ہمیں یہاں پر اسٹوڈیو میں جوائن کیا. اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو یہ بتائیے کہ صرف جاب ہی فیوچر نہیں ہے بلکہ فیوچر جو ہے وہ بزنس بھی ہے. تو کس طریقے سے آپ نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی، آپ سے کس طرح یوتھ انسپائر ہوئی اور آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں دانش صاحب آپ کے ساتھ وہ جرنی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر وہ ہسٹری سمجھیں گے. اٹ آل اسٹارٹیڈ وتھ US ایمبیسی. یعنی کہ میں خود ایک طالب علم تھا. اے لیولس میں نے کیا تھا. اے لیولس کے بعد سب کا خواب ہوتا ہے کہ باہر جائے. جہاں میرے کلاس فیلو ہارورڈ MIT اپلائی کر رہے تھے، کیونکہ میں ایک بہت غریب گھرانے سے تھا، تو میں نے ایک انتہائی غریب یونیورسٹی چنی، سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک. میں اسلام آباد گیا لیکن میں ویزا میں کوالیفائی نہیں کر پایا. میں پوری رات جاگ کے دعائیں پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویزا ملا. اچھا، اس دن میں نے 2 نوجوانوں کو دیکھا جو چوئنگم چباتے ہوئے گئے، فل کانفیڈنٹ، اور چوئنگم چباتے ہوئے آئے اور ان کو ویزا بھی ملا. اچھا، وہ ریلیکس تھے، وہ ریلیکس مل گیا، ان کو مل گیا اور آپ کو نہیں ملا. مجھے نہیں ملا. وہ جو پوری رات جو ہے نا نمازوں میں دعائیں کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس کسی طریقے سے ویزا ملے. تو نہ میری تعلیم کو دیکھا گیا، نہ میری میرٹ کو دیکھا گیا. ایک ہی سوال ہوا کہ آپ اس سے اچھی یونیورسٹی تو پاکستان میں ہے، تو آپ نے سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک کیوں اپلائی کیا، جو بہت ایک میڈیوکر وہ ہے. تو خیر میں کوالیفائی نہیں کر پایا، تو میں روتا ہوا باہر آیا. میرے آنسو بہہ رہے تھے. مطلب فیملی نے مجھ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، پھر آ جائیں گے، پھر اپلائی کر لیں گے. میں نے کہا نہیں، جن ڈالر کے لیے لوگ اس ملک سے باہر جائیں گے نا، یہ ڈالر انشاءاللہ چل کے میرے پاس آئیں گے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا ہوا میں. ایک بات میں نے کہی، وہ اس لیے میں نے کہی کہ میں جب اندر گیا میں نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ یار آپ کے کانفیڈنس کا راز کیا ہے. کہہ رہے یار ہم لوگ تو بزنس مین ہیں، ہم تو چھٹیاں منانے جا رہے ہیں، ہمیں کون سے امریکہ میں جائے کہ جو ہے نا امریکہ میں خواب ہے ہمارا کہ ہم امریکہ میں رہیں یا ہم ادھر جاب کریں. ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمیں یہ ملک کھلاتا ہے اور ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. واو، ہم کاروباری لوگ ہیں اور یہ ملک ہمیں کھلاتا ہے. That day I realized کہ یار اصل عزت جو ہے ایک بزنس مین بننے میں. اس دن میں نے ٹھان لی کہ جو میں نے کرنا ہے نا، میں نے بزنس مین بن کے رہنا. وہ دن تھا کہ میں ڈپریشن فیز میں چلا گیا. میں گھر بیٹھا رہا، میں کچھ کرتا نہیں رہا. تو میں نے ایک چھوٹا سا بلاگ بنایا. اس زمانے میں یاہو گوگل پیجز تھے، پھر یاہو نے بھی جو ہے نا جیو سٹیز لانچ کیا تھا. یہ فری پلیٹ فارم تھے. کتنے عرصے پہلے کی بات یہ 2008 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2008 میں آپ نے اسٹارٹ اپ لیا. میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا بلاگ بنایا اپنے کلاس فیلوز کے لیے. اس پہ ہم ڈسکشن کرتے تھے فورم میں. وہ کرتے کرتے میں نے اس کا کلرز چینج کیے، بیک گراؤنڈ کلر، فوٹر وغیرہ، لنکس وغیرہ. تو مجھے ویب ڈیزائننگ آ گئی. ویب ڈیزائننگ کے بعد ہلکی پھلکی مجھے کوڈنگ کا آئیڈیا ہو گیا، تو مجھے ویب ڈیولپمنٹ آ گئی. اب میں اس پہ جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے تھے. پھر میں جو
सीखता गया, मैं उस पर आर्टिकल्स लिखने लगा। तो जो मैं आर्टिकल्स लिखता था वो इंडिया से, बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ते थे और कमेंट करते थे। तो दैट्स हाउ आई बिकेम अ ब्लॉगर। और फिर मुझे पता चला कि आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो पहली जो मेरे पास कमाई आती है वो $10 का एक एड स्पॉट आया था, उससे मुझे इतनी खुशी मिली। फिर वो सफ़र चलता गया चलता गया चलता गया, और मैंने 1 साल जिसमें मैंने कहा था कि कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ यही काम करूँगा। तो खैर वालिदैन के ज़िद पे जो है फिर मैंने एक NAD यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। लेकिन NAD यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में, यूनिवर्सिटी इन कराची, कराची एग्जैक्टली, तो उसमें जो मेरे 3 एम्प्लॉइज़ थे, 3 लड़कियां जो थी वो मेरी एम्प्लॉइज़ थी, 2 इस्लामाबाद में थे, वो मेरे 5 एम्प्लॉइज़ थे जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था। और मैं उस वक्त $3 से 4 हज़ार डॉलर कमा रहा था। $10 से जो आपने इब्तिदा की कमाने की, वो फिर कहाँ पहुंची? मेरी 4 वेबसाइटें बनी, 4 के 4 पे लाखों का ट्रैफिक आता था, और उन 4 की 4 वेबसाइटों से मैं $4,000 मंथली आराम से बना लेता था। और मेरी वेबसाइट उस वक्त पाकिस्तान की टॉप रैंक्ड वेबसाइट थी। एलेक्सा रैंक मेरा 5000 था, गूगल पेज रैंक मेरा 5 था। आई हैड, आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े आज जो हैं IT में जो नामी ग्रामी नाम हैं, मैं आपको इतना कह देता हूँ कि उस ज़माने में जो मेरे शागिर्द थे वो आज मेरे फ्रेंचाइजेस खरीद रहे हैं। अच्छा, आज वो आपके एंड दे आर रनिंग द टॉप 30 IT कंपनीज ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब है कि हर किसी भी जो मेंटोर होते हैं उनका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, पर्सनैलिटी होती है, तो आपका कोई नहीं था। सवाल ये दानिश भाई, फिर मैंने IT करिए छोड़ा क्यों? यस, समथिंग IT करने के बाद मैंने पूरी ज़िंदगी जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग के ख़िलाफ़ सेमिनार्स किए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि कारोबार में ही बरकत है, क्योंकि कारोबार में 99% जो है ना बरकत अल्लाह ने रखी, जॉब में 1%। दुनिया के जो 50% अमीर तरीन लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, 25% इन्वेस्टर्स हैं, बाकी जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। आपको 1% भी कोई बंदा जो जॉब कर रहा है वो अमीरों की लिस्ट में नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि इस वक्त जो यूट्यूब का CEO है उससे भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स कमा रहे हैं, मिस्टर बीस्ट कमा रहा, जिससे हमें ये समझ में आती है कि जॉब में एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है, लेकिन बिजनेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जब आप कारोबार करते हैं तो आप मोहल्ला पालते हैं, और जब आप जॉब करते हैं तो आप घर पालते हैं। घर भी नहीं पाल पाते, मुश्किल से। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए इस दौरान, आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो आपकी वो जो आमदनी थी, इनकम, वो उसी वक्त 0 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आपका कारोबार होगा तो वो आपकी बेवा भी चला सकती है, आपका 10 साल का बच्चा भी चला सकता है, वो रोजी रोटी चलती रहती है। क्योंकि जब आप कारोबार के लिए एक एक्सपेंशियल ग्रोथ ऑफ बिजनेस मॉडल के लिए इतनी मेहनत करते हो, वो आपके मरने के बाद भी आपके 7 पुश्तों को पालती। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे आपकी बात से तो ये लगा कि आपने जो है वो 0% इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार स्टार्ट किया। तो आप यहाँ की यूथ को, बलूचिस्तान के नौजवानों को किस तरीके से समझाएंगे कि किस तरह वो अपना स्टार्टअप लें और किस तरीके से बिजनेस के अंदर दाखिल? देखें, यू नेवर नीड कैपिटल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैपिटल से ज़्यादा कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है, और एक अच्छी सी टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है। अभी दुनिया में जो चल रहा है ना, आप इंडिविजुअली सोलो मत चलें कि मैं जंगल में अकेले जाके लड़ूँ। आप चलेंगे तो आप बहुत सारी खराशें भी खाएंगे, बहुत मार भी पड़ेगी, स्ट्रेस एंड बर्डन भी आप अकेले बियर करेंगे, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप अकेले कामयाब होकर निकल जाएं। और आप अकेले तन्हा निकल भी गए तो आप एंड में इतने बड़े स्ट्रेस और बर्डन का शिकार रहेंगे। क्योंकि IT में मेरे साथ यही हुआ, क्योंकि IT में हर बंदा अकेले चल रहा होता है। अकेले वन मैन आर्मी है। अगर वो यूट्यूबर है, अगर वो ब्लॉगर है, अगर फ्रीलांसर है, सब कुछ वो है। वो जिस दिन गया, कोई उसका जो पीछे जो है ना उसका सिस्टम चला नहीं सकता। तो आप IT में आपकी हैसियत एक डिजिटल ID की है, चाहे आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, 1 मिलियन हो, चाहे आप 50 लाख महीने के कमाते हो या 30 लाख कमाते हो। जिस दिन सिस्टम में एक छोटी सी पॉलिसी वॉलेशन आपने कर दी, वो सिस्टम आपको उससे निकाल देता है। आपका चैनल बैंड हो जाता है, आपकी वेबसाइट। मेरी एक छोटी सी वेबसाइट 2 मरतबा सर्वर डाउन हुआ, तो एक इश्तहारी कंपनी थी बाइसेल एड्स, जहाँ से मुझे $2000 $3000 महीने के आते थे। उन्होंने मेरी वो वेबसाइट जहाँ से 3 साल से मैं कमा रहा था और 25% ऑफ द रेवेन्यू मैं उनको दे रहा था, उन्होंने छोटी सी गलती पे मुझे मार्केट से ही निकाल दी, और मुझे ईमेल आया कि यू कैन नेवर एवर अप्लाई अगेन। उस दिन मुझे मेरी हैसियत पता चली कि जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वहाँ तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह, मैंने कुछ फिजिकल बिजनेस की तरफ आना। तो ये कोविड से पहले 2019 में हम 3 दोस्त मिले,
اس میں میرے ساتھ 2 بلوچ پارٹنرس ہیں جن کا تعلق پنجگور سے ہیں, قمر بزنجو اینڈ مسلم عزیز. چوتھا پارٹنر ہمارا اللہ کی ذات ہے. میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے. 10% چیریٹی میں جاتا ہے. اسی 10% چیریٹی سے الحمدللہ اس وقت بلوچستان میں 80 بچوں کی کفالت ہم کر رہے ہیں. مونٹیسری سے لے کے میٹرک تک کی ان کی تا عمر حیات کی اسکول کی فیس جونم بھر رہے ہیں. اگر آپ نے بتایا کہ آپ 3 دوستوں نے مل کے ایک کاروبار اسٹارٹ کیا, تو وہ کس طریقے سے کیا اور کس لیول پہ اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک تصویر بھیجوں گا دانش بھائی, آپ لازمی اپنی آڈینس کو دکھائیں کہ ہم تینوں دوستے نے اس زمانے میں 2019 میں نے اپنی گاڑی بیچی. اس گاڑی میں سے میں نے 5 لاکھ روپے لگائے جونم میں. 5 لاکھ میرے دوست نے لگائے, کوئی 3-4 لاکھ میرے تیسرے دوست نے لگائے. ہم سب نے 2 سٹچنگ مشینیں لیں اور پسماندہ علاقہ دالمیا جو آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا, ادھر سب سے چھوٹا سا فلیٹ, ایک پلازا تھا اس میں 15 فلیٹس تھے, اس میں سے جو سب سے چھوٹا سا فلیٹ تھا وہ ہم نے لیا. 2 سٹچنگ مشینیں مطلب 2 سٹچر اور ایک کٹر ہم نے ہائر کیا. اللہ کا نام لیا, بسم اللہ کیا, لوگوں کے گھر گھر جا کے میجرمنٹس لیتے تھے. میں نے 10 سال کے 8 سال کے بچوں کے ان کے گھروں میں جا کے 2 گھنٹے ویٹ کر کے ان کی قمیص شلوار کی میجرمنٹس لیے. اور ہم لوگوں سے کہتے تھے آپ ہم سے ایک سوٹ بنوا لو, آپ کو پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ پیسے نہ دو لیکن آپ بنوا ضرور لو. رشتہ داروں کے پاس گئے, دوستوں کے پاس گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یقین کریں, آج جس چیز کے لیے ہمارے پاس 100 ملازم ہیں وہ کام میں قمر مسلم اکیلے کرتے تھے. میں پوری مارکیٹنگ اینڈ IT دیکھتا تھا, ویب سائٹ میں نے بنائی, فوٹوگرافی میں سب کچھ کرواتا تھا, استری وغیرہ سب کچھ مسلم کرتا تھا, میجرمنٹ وہ چیک کرتا تھا, سوٹ کی پیکنگ قمر کرتا تھا. میں نے اس چھوٹے سے فلیٹ کے باتھ روم خود صاف کیے, کارپیٹیں ہم تینوں دوستوں نے بچائیں. اور آج جونم کہاں کھڑا ہے؟ آج جونم ادھر کھڑا ہے کہ الحمدللہ یہ پاکستان کا تو نہیں, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا پہلا دنیا کا فرینچائزیبل بیسپوک برانڈ ہے. ہم نے KFC اینڈ میکڈونلڈس کا کانسیپٹ بیسپوک میں لے ہیں. کبھی یہ تصور بھی پایا نہیں جاتا تھا کہ ایک ٹیلرنگ بزنس کو آپ فرینچائزیبل بنا سکتے ہو. مطلب یونیورسٹی کے گریجویٹس, وہ گریجویٹ جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہے میجرمنٹ سے, 3 سال تک آپ نے اس میں سے کوئی بھی پروفٹ نہیں لیا. 3 سال کے بعد جو پہلی سیلری ہم نے لی ہے وہ 35,000 تھی, کیونکہ ہم تینوں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن میں تھے, تینوں میرٹ تھے. تینوں نے کہا کہ یار بس ہم سب کا جو ہے نا, مثال کے طور پہ میرا تو IT کا کریئر آلموسٹ ختم ہو گیا تھا, لیکن وہاں سے اتنا آ رہا تھا کہ ہلکا پھلکا کچن چل سکیں. میں نے 5 سال 125 بائک چلا کے یہ برانڈ بنایا. میں نے ابھی 2 سال پہلے گاڑیاں لی. میرے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی, جو گاڑی تھی وہ میں بیچ چکا تھا. اور آج الحمدللہ کراچی کے پوش علاقے میں رہتا ہوں. کراچی کے پوش علاقے میں میرا کارپوریٹ آفس ہے. کوئٹہ کے پوش علاقے میں ہم اپنا دوسرا کارپوریٹ آفس اور فلیگ شپ اسٹور بنا چکے ہیں. کوئٹہ میں ہم کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کارخانہ ہم بنا چکے ہیں, جس میں 50+ جابس ہم نے کریٹ کی. کراچی میں آلریڈی ہمارا 100+ کا لیبر فورس ہے, لیکن کوئٹہ میں ہمیں 15 دن میں جو ہے نا وی کریٹڈ 50 جابس. اینڈ یو نو ہاؤ وی ڈیڈ اٹ؟ اللہ میڈ اس ڈو اٹ. ہماری ایک ہی دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ جو فرینچائز ہم کھولیں, یا اللہ اس میں سے آپ کا 10% نکلیں اور ہم مزید لوگوں کی مدد کر سکیں جتنا کر سکیں. کاروبار میں جو ہماری پرائزنگ ہے, کم کھاؤ روز کھاؤ والی پالیسی ہے, انتہائی افورڈیبل ریٹس ہیں تاکہ سب افورڈ کر سکیں. ایک بڑے سے نواب کا ڈرائیور بھی ہمیں افورڈ کر سکتا ہے, اور بڑے سے بڑے جو ہماری رچ ایلیٹ ہیں ان کو بھی ہم کیٹر کرتے ہیں. اینڈ وی میک شور کہ جو بھی دکھے اچھا دکھے. اور برانڈ ہم نے ایسا لانچ کیا کہ اس میں پشتون, بلوچ, سندھی, پنجاب سارے کلچرز کو نمایاں رکھا, سب کو ہم کیٹر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. اللہ کے 99 نام ہے, 99 فرینچائزز کا ہم نے خواب دیکھا ہے, نہ ایک زیادہ نہ ایک کم. 6 سالوں میں جہاں ایک عام درزی 40 سال میں ایک دکان سے آگے نہیں بڑھ پایا, اور نامی گرامی جو چند نام ہے وہ 4 دکانوں سے آگے نہیں بڑھ پائے, ہم نے 6 سالوں میں الحمدللہ 10 فرینچائزز بنا لی ہیں, اور 3 سے 4 فرینچائزز آلریڈی بک چکے ہیں, اور 99 کا ہمارا ٹارگٹ. آپ کی باتوں سے تو مجھے بہت اچھا لگا, لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بزنس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ضروری ہے بہت زیادہ. اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کو بھی یوٹیلائز کیا اپنے بزنس کے اندر, اور جو آپ کرتا اس وقت ویئر کیے ہوئے, جی ہاں, اس کو آپ نے ایک نیا رنگ دیا, اور اس کی بڑی پاپولیرٹی بھی ہے. وہ کیا قصہ ہے وہ بتائیے. میں کمپیوٹر پروگرامر ہوں. میں نے NIT سے کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی. میں جب اس فیلڈ میں آ رہا تھا تو میں ایک درزی سے ملا. میں نے کہا اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے, ہمیں علم دیا ہے, اگر ہم دونوں جڑ جائیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اسے اپنے ہنر کا غرور تھا. اس نے کہا کہ آپ کو 10 سال لگ جائیں گے سر میجرمنٹ سیکھنے میں.
10 سال لگ جائیں 10 گے. سال. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 5 منٹ سے بھی کم لگیں گے آپ کو قمیص شلوار کرتا پاجامہ کوٹ پینٹ شیروانی کی پوری میجرمنٹ سکھانے میں. I created the world's first size calculator based on Leonardo da Vinci's body proportions. This is the difference between the education. Exactly. دیکھیں علم اور ہنر یہ دونوں نعمتیں، جس نے اس پر غرور کیا وہ محروم رہا. اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ اپنے علم پہ غرور کرتے ہیں، آپ کو یہ علم کبھی بھی فیض نہیں پہنچائے گی، کبھی بھی آپ اس سے کبھی بھی استفادہ نہیں نہیں لے پہنچائے سکتے. گی. میں نے اپنے سے ہمیشہ کمتر کی ہمیشہ قدر کی ہے. میں ہنرمند کی قدر کرتا ہوں، میں علم رکھنے والی کی قدر کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ بھوکا پیاسا اور ان پڑھ رہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ کام سیکھ سکوں. I never claim myself to be عقل کل. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں آج بھی اپنے آپ کو جونم کا ملازم کہتا ہوں، اور میں آج بھی کہتا ہوں میں برانڈ نہیں بنا. جس دن اربوں کو میں اپنے جبے پہنا دوں اور وہاں کے بڑے بڑے پرنس کہتے ہیں I'm wearing جونم، میں اپنے آپ کو برانڈ سمجھوں گا. تو یہاں آ کے آپ نے یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو کیسا پایا اور ان کی مینٹیلٹی سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی جو مینٹیلٹی ہے 1980 کی ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیز کا سلیبس 1980 کے زمانے کا ہے. آج بھی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس میں جو پروفیسر آج بھی، خیر ابھی تو اسمارٹ فون کا زمانہ آ گیا، جس زمانے میں پڑھتا تھا میرے ٹیچر کے پاس اینالوگ نوکیا کا بٹن والے فون تھے، اور وہ بیٹھ کے ہمیں اینڈرائڈ ٹیکنالوجی اینڈرائڈ پروگرامنگ سکھا رہا تھا، اور وہ ہمیں سی لینگویج کی پروگرامنگ بلیک بورڈ میں چاک سے سکھا رہا تھا. تو یہ تو ہمارے معیار ہیں تعلیمی اداروں کا. تو بچوں نے اگر یہ امید رکھنی ہے کہ ان انسٹیٹیوٹ نے ان کو کچھ سکھا کے کچھ بنا دینا ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ان کو 50% اپنا سکل خود سیکھنا پڑے گا. بہت آسان ہے، یوٹیوب کا دور آ چکا ہے، ہر چیز آپ کے فنگر پرنٹس پہ ہیں. لیکن سوال یہ ہے سب نہ سیکھیں. ٹو مچ انفارمیشن از نیور یوزفل. تھوڑا سیکھیں لیکن ایگزیکیوٹ کریں، اتر جائیں میدان میں. آپ کو چیمپئن نہیں بننا کسی چیز کا. اگر میں چیمپئن بننے کا خواب رکھتا کہ میں چیمپئن بنوں تو میں کبھی بھی جونم نہیں کر پاتا. آپ غلطیاں کریں گے، ٹیک یور غلطیاں مسٹیکس ایز لیسنس. غلطی کرتے رہیں، اسٹارٹ اسمال تھنک بگ. اور اسٹارٹ کرنے سے مت ڈریں یار. وہ کھلاڑی بنے، وہ کہتے ہیں کہ ہاروں یا جیتوں لیکن آخر تک کھیلوں گا، تاکہ جیتنے والا بھی کہے یار جو بھی تھا مرد کا بچہ تھا، کھیلا آخر تک. جیسے کرکٹ میں ہم کیا کہتے ہیں یار آپ جیتو یا ہارو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھیلو تو صحیح، پرفارمنس تو دیں. پرفارمنس تو کم از کم دو. اور آپ یقین کریں کہ جب آپ اللہ کی ذات کو پارٹنر بنا لیتے ہیں کسی بھی کاروبار میں، اور اگر آپ کی نیت پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ ایک ویژنری برانڈ بنانا ہے، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگی. کیونکہ جب آپ کی نیت ہی اچھی ہے تو آپ اپنے کسٹمر کو کبھی چیٹ نہیں کرو گے. بالکل ایسا ہی ہے، ایک سارا کھیل جو ہے وہ نیت کا ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا مصطفیٰ صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، اور آپ نے ہمارے نوجوانوں کو جس طریقے کی ٹپس دی ہیں اور اپنی جرنی جس طریقے سے ان کے ساتھ شیئر کی ہے. آئی ہوپ کہ ہمارے نوجوان جو ہے اس سے انشاءاللہ ان فیوچر استفادہ حاصل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ آمد کا. انشاءاللہ یہ تھے ہمارے مصطفیٰ صاحب، جنہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے سے اپنی جرنی سٹارٹ کری اور کسی سے بھی انسپائر نہیں ہوئے، اپنے سٹیپس خود لیے. نوجوانوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی جرنی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کی اکانومی میں بھی کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے اور نظربان کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.